عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل صلیب والوں کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو کعبے کو ان پر چھوڑنا چاہتا ہے تو جو تیرا حکم، میں تیرے سوا ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ ہونے سے روک۔ اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہاڑوں میں جبل سبیر پر چلے گئے۔ نفیل کو ابرہہ کی فوج کے ساتھ رہتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ وہ اس دوران کئی باتیں سیکھ چکا تھا، جن میں سے ایک ہاتھی کے محبت، یعنی ہاتھی کو ہدایت دینے والے انیس کی ہاتھی کو ہدایات تھی۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنی فوج ترتیب دی اور کعبے پر حملے کے لیے تیار ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، فوج کے آگے تھا۔ انیس محمود پر سوار تھا اور آگے بڑھنے کی ہدایت کے انتظار میں تھا۔ نفیل نے جب دیکھا کہ انیس منہ موڑے ابرہہ کے حکم کے انتظار میں ہے تو اس نے محمود ہاتھی کو ہدایت دی، محمود بیٹھ جاؤ، یا جدھر سے آئے ہو ادھر واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ آگے خدا کا مقدس شہر مکہ ہے۔ محمود ہاتھی بیٹھ گیا۔ انیس نے بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ ہاتھی کے سر میں بار بار تبرزین یعنی لوہے کی سلاخیں ماری گئیں لیکن بے سود۔ ہاتھی کے پیٹ میں بھی نیزہ ٹیڑھا کر کے چرکا لگایا گیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاتھی کو یمن یعنی جنوب کی جانب موڑا گیا تو وہ چلنے لگا۔ جب اس کا منہ شام یعنی شمال کی طرف کیا گیا تو بھی محمود ہاتھی چلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی اس کا منہ مکہ کی طرف موڑا گیا، وہ پھر سے زمین پر بیٹھ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس ساری صورتحال میں نفیل وہاں سے کھسک کر دور پہاڑ پر چلا گیا اور یہ سب کچھ ایک پہاڑی پر کھڑا دیکھتا رہا۔ محمود ہاتھی کا مکہ کی طرف قدم نہ بڑھانا ایک واضح اشارہ تھا کہ مکہ پر کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے حملہ نہ کیا جائے، لیکن ابرہہ کی کعبہ کو تباہ کرنے کی ضد آڑے آئی۔ اچانک مغرب کی طرف سے آسمان گہرا ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ابابیل پرندوں کا غول تھا جس نے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا۔ ایک کنکری چونچ میں جبکہ 2 کنکریاں پاؤں میں تھیں۔ کنکریاں بہت چھوٹی تھیں، خشک چنے کے دانے کے برابر۔ پرندے ابرہہ کی فوج کے اوپر سے گزرتے ہوئے کنکریاں پھینک رہے تھے۔ یہ کنکریاں بڑی کارگر ثابت ہوئیں۔ چھوٹی سی کنکری جس پر گرتی وہ لوہے کے خود کو چیرتے ہوئے اس فوجی کے جسم کو بھی چیر دیتی تھی۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چنے کے دانے کے برابر کنکری جو کچھ ہی بلندی سے گرتی تھی وہ لوہے کو چیرتے ہوئے انسانی جسم کے آر پار گزر جاتی تھی۔ ہاتھی جیسے جانور کے جسم کے اندر سے اتنی چھوٹی کنکری کا جسم کاٹتے ہوئے گزر جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کنکری کو طاقت اللہ کریم کے حکم سے ملی تھی۔ جب اللہ کا حکم ہو تو معمولی سی مخلوق بھی معجزہ دکھا سکتی ہے۔